السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ آج ہم تذکرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملاحظہ فرمائیں گے، اور یہ سیکنڈ پارٹ ہے اس ویڈیو کا۔ تو فرسٹ پارٹ میں ہم نے ملاحظہ فرمایا تھا کربلا کے واقعے کے بارے میں، تو آئیے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سیکنڈ پارٹ، جس میں ہم حضرت حر اور ان کے رفقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے سب سے پہلے میدان جنگ میں حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ان کے مقابلے میں مخالفین کے لشکر سے صفوان بن حنظلہ سامنے آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا سرتن سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد صفوان کے 3 بھائیوں سے بیک وقت مقابلہ کیا اور پلک جھپکتے ہی انہیں خاک میں ملا دیا اور جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حر دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے ان کے درمیان چلے گئے اور ابن سعد کے پرچم بردار کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ شمر کے حکم پر اس کے لشکر نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اس کے باوجود آپ بہادری سے ان کا مقابلہ کر رہے تھے کہ کسورہ بن کنانہ نے ان کے سینے پر نیزہ مارا جو آپ کے جسم میں گھس گیا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسورہ بن کنانہ کو واصل جہنم کرتے ہوئے اپنے گھوڑے سے گر پڑے اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آغوش میں ابدی جہاں کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد حضرت حر کے بھائی مصعب، آپ کے بیٹے علی، آپ کے غلام غرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مردانہ وار اور بہادری کے ساتھ دشمنوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کے بعد حضرت زبیر بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر میدان کربلا میں اترے۔ آپ کے مد مقابل سامرازدی نامی شخص موجود تھا۔ آپ نے اس کے منہ نیزے مارا، جس کے نوک اس کی گدی سے پار ہو گئی اور وہ جہنم رسید ہوا۔ اس کے بعد آپ نے نصر بن کعب، اس کے بھائی صالح بن کعب اور اس کے بیٹے کعب کے ساتھ بہادری سے لڑے اور انہیں واصل جہنم کر دیا۔ فردن لڑ کر آپ کو ہرانا ناممکن تھا، لہذا حجر بن حجار نے ابن سعد کے حکم پر 300 سواروں کے ساتھ 3 مقامات پر گھات لگایا اور نہایت بزدلانہ اور مکاری سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ابن زیاد بن ابیہ کا غلام یسار اور ابن زیاد کا مولا سالم سامنے آیا۔ جنتی لشکر سے حضرت عبداللہ قلبی ان گھوڑ سواروں سے مقابلہ کرنے کے لیے ایمانی جذبے کے ساتھ پیدل سامنے آئے اور ان دونوں سے بیک وقت بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے انہیں خاک میں ملا دیا۔ ابن زیاد کے غلاموں نے یہ دیکھا اور یکدم ان پر حملہ کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رتبہ شہادت سے سیراب کر دیا۔ ان کے بعد حضرت بریر بن حزیر حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک عمر رسیدہ اور پاکیزہ روزگار بزرگ تھے، چنانچہ میدان میں جو بھی آپ کے سامنے آتا اپنا سر گوا بیٹھتا۔ لہٰذا جب مخالفین تنگ آ گئے تو یزید بن معقل کو حضرت بریر کے سامنے لا کھڑا کیا۔ آپ نے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں سے حصہ لے کر بجیر بن اوس کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بعد حضرت وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شادی ہوئے ابھی 17 روز ہوئے تھے۔ آپ میدان جنگ میں تشریف لائے اور اپنے مد مقابل
حکیم بن طفیل کو نیزہ مار کر ایک ہی حملے میں زمین پر گرا دیا اور اس کی ہڈیاں توڑ دی۔ اس کے بعد آپ نے قلب لشکر پر حملہ کر دیا اور دشمن زمین چاٹنے لگے۔ ابن سعد کے حکم سے اس کی فوج نے آپ کو گھیرے میں لے کر سر تن سے جدا کر دیا۔ اس طرح آپ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خالد اور آپ کے بیٹے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں ایک کے بعد ایک میدان جنگ میں جلوہ افروز ہوئے اور فاسقوں فاجروں کو قتل کرنے کے بعد اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے۔ ان کے علاوہ دیگر شہیدان کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت خالد بن عمرو کے بعد میدان کربلا میں شجر اسلام کو اپنے خون سے سیراب کرنے کے لیے حضرت سعد بن حنظلہ تمیمی، حضرت عمرو بن عبداللہ حجی، حضرت حماد بن انس، حضرت وقاص بن مالک، حضرت شیخ بن عبید، حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی، ان کے بعد آپ کے بیٹے حضرت بلال بن نافع بجلی، حضرت عبدالرحمن بن عبداللہ یزدی، حضرت یحییٰ بن سلیم، حضرت عبدالرحمن بن اروا غفاری، حضرت مالک بن انس، حضرت عمر بن متع حجفی، حضرت قیس بن منبع ابن سعد کے چچا زاد بھائی ہاشم بن عتبہ بن وقاص، اور آپ کی مدد کے لیے حضرت فضل بن سیدنا علی المرتضیٰ 9 آدمیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لے کر یکے بعد دیگر میدان کارزار میں آتے رہے اور باغیان اسلام کا اور دشمن اہل بیت کے خون سے زمین کو رنگ دیا۔ اسلام کے ان سپاہیوں نے دشمنان اہل بیت کے ناپاک جسموں سے زمین کا بوجھ ہلکا کرتے ہوئے ناموں سے اسلام اور ناموں سے اہل بیت کی خاطر اپنی جانیں تک راہ خدا میں قربان کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادران گرامی اور اولاد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے پہلے شربت شہادت پینے والے حضرت فضل بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی تھے۔ ان سب کی شہادت کے بعد بھی میدان جنگ سجا ہوا ہے اور ہزاروں دشمنان اسلام اپنے کندھوں پر سروں کا بوجھ اٹھائے کھڑے ہیں، جبکہ دوسری جانب ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے جنتی دولوں نے اپنے سروں پر شہادت کا صحرا سجایا ہوا ہے اور بارتی فرشتوں کے ہمراہ جنت میں جانے اور اپنے آقا و مولا ساقی کوثر مالک جنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کے لیے بےتاب ہے۔ ان شہیدوں کو دیکھ کر مجاہدین کے دل شوق شہادت سے مچلنے لگے۔ ہاشم بن عتبہ بن وقاص کی شہادت کے بعد حضرت حبیب بن مظاہر، حضرت ابو ذر غفاری کے آزاد کردہ غلام حضرت حرہ یا حریرہ، حضرت یزید بن مہاجر جعفی، حضرت انیس بن معقل اصبحی، حضرت عابس بن شبیب اور ان کا غلام حضرت شوذب، حضرت سیف بن حارث، ان کے چچا زاد بھائی حضرت مالک بن عبد بن سری، امام زین العابدین کے ترکی غلام حضرت حنظلہ بن سعد، حضرت یزید بن زیاد شعبی، حضرت سعد بن عبداللہ حنفی، حضرت جنادہ بن انصاری، آپ کے بیٹے عمرو بن جنادہ، حضرت مرہ بن ابی مرہ، حضرت محمد بن مقداد، حضرت عبداللہ بن دجانہ، امیر المومنین علی المرتضیٰ کے غلام حضرت سعد، حضرت امام حسین کے 5 غلام حضرت قیس بن ربی، حضرت اشعث بن سعد، حضرت عمر بن کرت، حضرت حنظلہ اور حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کر کے دیوانۂ وار میدان میں آتے گئے اور سمندر شہادت میں غوطہ زن ہو کر جنت میں موتی سمیٹتے جاتے گئے۔ مذکورہ حضرات نے ہمت و بہادری، تلوار و نیزہ زنی، تیر اندازی کے ایسے جوہر دکھائے کہ مجاہدین نے تاریخ رقم کر دی۔ شہیدوں نے دشمنوں کے صفوں کو تار تار کر دیا، ہر طرف خون کی ندیاں بہا دی، یزیدیوں کے پیروں تلے زمین ہلا دی۔ مجاہدین جس طرف رخ کرتے لشکر کے لشکر پچھاڑ دیتے، البتہ اسلام کے تنہا شیروں پر منافقین کتوں کے جھنڈ کی طرح حملہ کر کے انہیں شہید کرتے جا رہے تھے۔ سیدنا امام حسین کے اقربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتیں۔
اب تک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں، غلاموں اور وفاداروں میں سے 53 حضرات جام شہادت نوش کرنے کے بعد اس جہاں فانی سے رحلت فرما چکے تھے، اور سیدنا امام حسین اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علاوہ 19 افراد باقی تھے، جن میں امام علی مقام کے بھائی، بیٹوں اور اقربا کی تعداد 16 تھی، جبکہ 2 افراد آپ کے ساتھیوں سے اور 1 شخص آپ کے غلاموں سے باقی بچا تھا۔ حضرت عقیل کی اولاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتیں خاندان رسالت کے تحفظ اور اسلام کا پرچم سرخرو کرنے کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے اقربا میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی۔ ان کے اصرار پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اجازت دے دی۔ عبداللہ قدامہ کو شکست دینے کے بعد یزیدی لشکر کے دائیں طرف حملہ کر دیا اور میمنہ کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ دشمنوں کے پیادوں نے آپ کا راستہ روک لیا اور عمر بن صبیح سیداوی نے تیر مار کر خاندان عقیل کے فرد کو شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادگان حضرت جعفر اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہما فرداً میدان میں اترے اور دشمنوں کو خون میں نہلانے کے بعد اپنے بھائی بھتیجوں کی پیروی کرتے ہوئے صراط شہادت پر روانہ ہو گئے۔ تو اس طرح سے کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ انشاءاللہ ہم ہمارے اگلے ویڈیو میں آگے کے واقعے میں سماعت فرمائیں گے۔ آپ سبھی سے میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، شہیدان کربلا، تذکرہ کربلا کو عام کریں نیکی کی نیت سے، اور ڈھیروں سارا ثواب کمائیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ شہیدان کربلا کے صدقے طفیل ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور ایمان پر موت نصیب فرمائے، آمین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔